بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 94 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں آج ہم انشاءاللہ المنصوب سے متعلق پڑھیں گے کہ فعل مضارع منصوب ہو تو نصب دینے والے عامل کون کون سے ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ اس کی وضاحت اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، تو ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل المنصوب عامله 5 أحرف أن ولن وكي وإذا وأن المقدرة نحو أريد أن تحسن إلي وأنا لن أضربك وأسلمت كي أدخل الجنة وإذا يغفر الله وتقدر أن في 7 مواضع بعد حتى نحو أسلمت حتى أدخل الجنة ولامك نحو قام زيد ليذهب ولام الجحد نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم والفاء الواقعة في جواب الأمر والنهي والاستفهام والنفي والتمني والعرض نحو أسلم فتسلم ولا تعص فتعذب وهل تعلم فتنجو وما تزورنا فنكرمك وليت لي مالا فأنفقه وألا تنزل بنا فتصبح۔ تو اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ فعل مضارع منصوب سے متعلق بتائیں گے۔ فرماتے ہیں فعل مضارع منصوب عاملہ 5 احرف، فعل مضارع منصوب کے عامل جو ہے وہ 5 قسم کے حروف ہیں۔ فعل مضارع منصوب کے عامل جو ہے وہ 5 حرف ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ ان ہے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ فعل مضارع کو فعل مضارع کو نصب دینے والے عوامل میں جو ان ہے یہ اصل ہے، باقی نواصب اسی ان پر محمول کیے جاتے ہیں اور یہ فعل مضارع کو حتمی طور پر نصب دیتا ہے۔ ان اس کی مثال جیسے اريد ان تحسن الیہ، اريد ان تحسن الیہ، تو تحسن الیہ کہ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں اور میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ تو اب یہاں پر ان جو ہے اس نے تحسن فعل مضارع کو نصب دیا ہے جی۔ وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ، دوسرا جو ہے وہ لن ہے، تیسرا وہ کہ ہے اور چوتھا اذن ہے اور پانچواں جو ہے وہ ان مقدرہ ہے، ان مقدرہ جس کی تفصیل آ رہی ہے۔ ان کی مثال تو گزر گئی، لن کی مثال جیسے انا لن اضربک واسلمت کی ادخل الجنہ، یہ کہ کی مثال ہے۔ واذن یغفر اللہ لک، یہ اذن کی مثال ہے کہ اذن نے یغفر فعل مضارع کو نصب دیا ہے اور یہ فعل مضارع کو مستقبل منفی مؤکد کے معنی میں کر دیتا ہے، جیسے انا لن اضربک، میں ہرگز تجھے نہیں ماروں گا۔ واسلمت کی ادخل الجنہ، اور تیسرا جو ہے کہ ہے، کہ جو ہے عزیز طلبہ یہ اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یعنی میرا اسلام لانا یہ سبب ہے جنت میں دخول کا۔ تو اس کے نے ادخلا کو نصب دیا ہے فعل مضارع کو۔ وَإِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ، اذن یغفر اللہ لک، اذن جو ہے عزیز طلبہ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن اس کے نصب دینے کے 2 شرطیں ہیں مولانا، 2 شرطوں کے ساتھ یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ما بعد ما قبل کا معمول نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ فعل مضارع بمعنی مستقبل ہو نہ کہ بمعنی حال ہو، جیسے کوئی شخص مجھ سے کہے اسلم تو کہ میں اسلام لایا، تو میں اس کے جواب میں کہوں اذن یغفر اللہ لک،
تب تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اذن جو ہے یہ اس نے یغفر کو نصب دیا ہے اور اس جو ہے وہ ماقبل کا معمول نہیں، اور اسی طرح یہ فعل مستقبل کے معنی میں ہے، یغفر حال کے معنی میں نہیں۔ جی، وتقدر ان فی 7 مواضع، اور ان جو ہے یہ 7 جگہوں میں مقدر ہوتا ہے، یعنی 7 جگہوں میں 7 جگہ ایسی ہیں کہ وہاں پر ان مقدر ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی جگہ حتی ہے، حتی عاطفہ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اسلم تو حتی ادخل الجنہ، میں اسلام لایا تاکہ میں یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہاں پر حتی کے بعد ان مقدر ہے اور اس نے ادخل کو نصب دیا ہے۔ ولام کے، اور دوسری جگہ جہاں ان مقدر ہوتا ہے وہ لام کے ہے، جیسے قام زید لیذهب، زید کھڑا ہوا تاکہ وہ چلا جائے، تو یہاں پر یہ لام جو ہے لام کے ہے اور اس کے بعد ان مقدر ہے، اصل میں لأن یذهب ہے۔ ولام الجحد، اور تیسری جگہ جہاں ان مقدر ہوتا ہے وہ لام جحد ہے، لام جحد کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ما کان اللہ لیعذبہم۔ لام جحد اس لام کو کہا جاتا ہے عزیز طلبہ جو کانا منفی کے خبر پر داخل ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں ما نافیہ، کانا فعل از افعال ناقصہ، لفظ اللہ اس کے لیے اسم، لیعذبہم یہ جملہ بتاویل مصدر کے اس کے لیے خبر ہے۔ تو یہاں پر لیعذبہم یہ کانا منفی کے خبر ہے اور اس پر لام داخل ہے اور اس نے اس کو نصب دیا ہے، اس کو لام جحد، اس کے بعد ان مقدر ہے جس نے فعل مضارع کو نصب دیا ہے، اس کو لام جحد کہا جاتا ہے۔ والفاعل واقعات فی جواب الامر والنہی والاستفہام والنفی والتمنی والعرض، اور وہ فا جو چیزوں کے جواب میں واقع ہو، یعنی امر، نہی، استفہام، نفی، تمنی اور عرض، ان پر جب فا واقع ہو تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور وہ ان جو ہے فعل مضارع کو نصب دے گا، جیسے اسلم فتسلم، جیسے اسلم فتسلم آتا۔ اب فتسلم ہے یہ اسلم امر کے جواب میں واقع ہے اور اس پر فا داخل ہے، لہذا اس کے بعد ان مقدر ہوگا، فتسلم ہو جائے گا۔ ولا تعصی فتعذب، تو نافرمانی نہ کر پس وگرنہ تجھے عذاب دے دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر فتعذب فا جو ہے یہ نہیں کہ جواب پر داخل ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوگا۔ وَهَلْ تَعَلَّمَ فَتَنْجُوَ، کیا تو نے علم سیکھا کہ تجھے نجات مل جائے، تو یہاں پر استفہام کے بعد جو ہے وہ ان استفہام کے جواب میں فتنجوا ہے اور اس پر فا داخل ہے، لہذا اس کے بعد ان مقدر ہوگا۔ وَمَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ، اور تو ہماری زیارت کے لیے کیوں نہ آئے کہ ہم تیرے اکرام کرتے، تو یہاں پر ما تزورنا فنکرمک فا جو ہے یہ تمنی کے جواب میں واقع ہے، لہذا اس کے بعد ان مقدر ہوگا جس نے نکرمک نصب دیا ہے۔ پی ڈی ایف میں عزیز طلبہ نکرم لکھا ہے، یہ غلط ہے۔ ولیت لی مالا فانفقہ، یہاں بھی فانفقہ لکھا ہے، یہ بھی غلط۔ جی یہ پہلی والی ما تزورنا فنکرمک یہ نفی کی مثال ہے کہ نفی کے جواب پر فا داخل ہے۔ ولیت لی مالا فانفقہ، اور کاش میرے لیے مال ہوتا کہ میں اس کو خرچ کرتا، تو یہاں پر تمنی کے جواب میں فانفقہ فا پر جو ہے یہ جو ہے انفقہ پر جو ہے فا داخل ہے، لہذا اس کے بعد ان مقدر ہوگا۔ وَأَلَا تَنزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا، یہ عرض کے جواب پر فا داخل ہے، فَتُصِيبَ تو لہذا فعل مضارع منصوب ہوگا۔ تو یہ عزیز طلبہ بطور فائدہ کہ یہ بات ان 7 جگہوں میں مقدر ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا اسلم تو حتی ادخل الجنہ، یہ پہلی مثال ہے کہ حتی کے بعد ان مقدر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حتی جو ہے یہ حرف جر ہے اور حرف جر فعل پر داخل نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے ان کو مقدر مانا تاکہ ادخل الجنہ جملہ بتاویل مصدر ہو جائے، اور بتاویل مصدر ہو جائے گا
تو اسم بن جائے گا، اور اسم میں مفرد پر حرف جر داخل ہوتا ہے۔ یہی علت لام کے کی بھی ہے، قام زید لیذهب، اسی طرح لام جہد میں بھی یہی علت ہے، ما کان اللہ لیعذبہم۔ تو ان 4 جگہوں میں ان مقدر اس لیے ہوتا ہے کہ یہ حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ جو ہے فعل پر براہ راست داخل نہیں ہوتے، اس لیے ہم نے ان مقدر مانا اور اس فعل کو بتاویل مفرد کر کے اسم بنایا تاکہ لام یا حتی یا کے کا دخول اس پر ممنوع نہ ہو۔ والفاعل واقعات فی جواب الامر والنہی والاستفہام والنفی والتمنی والعرض، اور ان 6 جگہوں میں بھئی ان کیوں مقدر ہوتا ہے، یعنی وہ فا جو ان چیزوں کے جواب میں آئے اس کے بعد ان کیوں مقدر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ، مثلا اسلم فتسلمہ ہے، تو اب اسلم یہ جملہ انشائیہ ہے اور فتسلمہ میں جو فا ہے یہ معطوف حرف عطف ہے، تو تسلمہ کا عطف اب اسلم پر ہوگا۔ تسلمہ یہ جملہ فعلیہ خبریہ اور اسلم یہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو اسی طرح لا تعص فتعذب وهل تعلم فتنجو وما تزورنا فنكرمك وليت لي مالا فانفق والا تنزل بنا فتصيب، تو سب میں یہی بات ہے کہ پہلا جملہ انشائیہ دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے فا کے بعد ان مقدر مانا تاکہ یہ جملہ بتاویل مصدر کے ہو جائے۔ تو اسلم کو بھی ہم مانن مصدر کے معنی میں لے لیں گے اسلام کے معنی میں، اور فتسلمہ کو بھی ہم جملہ بتاویل مصدر کر کے سلامتوں کے معنی میں لے لیں گے، تو عطف اور جملہ یوں بن جائے گا مانن الاسلام فالسلامتو، کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کو مستلزم ہے۔ اسی طرح لا تعصف تعذب وغیرہ ان کی بھی مصادر بنائیں، اور تو پھر مصدر کا عطف مصدر پر ہو جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر نہیں ہوگا، تو اس لیے ان جگہوں میں ان کو مقدر مانتے۔ اور یہ 5ویں جگہ ہے کہ جہاں ان مقدر ہوتا ہے تو فرماتے وبعد الواو، اس کا عطف ہے والفاعل واقعات، یعنی اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، وبعد الواو اور اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، الواقعات فی جواب هذه الاشیاء، وہ واو جو ان چیزوں کے جواب میں واقع ہو، کذالک اسی طرح، یعنی وہ واو جو امر نہیں استفہام نفی تمنی اور عرض کے جواب پر واقع ہو تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور اس واو کی مثالیں بھی بعینی وہی ہے جو فا کی ہے، تو فا کو ہٹا کر آپ واو لگاتے جائے، اسلم و تسلم تعصی و تعذب وهل تعلم وتنجو وما تزورنا ونكرمك وليت لي مالا وانفق وعلا تنزل بنا وتصيب خیرا الى آخرہ، یہی مثال وہ کی بنتی ہے۔ تو وہ واو جو ان چیزوں کے جواب پر واقع ہو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، اور وہ جو وہی ہے جو میں نے بتا دیا۔ وبعد او، اور اسی طرح او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لیکن ہر او کے بعد نہیں بلکہ اس او کے بعد بمعنی الا ان، جو الا ان کے معنی میں ہو، او الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لاحبسنک او تعطینی حقی، میں تجھے قید کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق ادا کر دے، تو یہاں پر الا ان یا الا ان کے معنی میں او ہے، یہ او الا ان یا الا ان کے معنی میں ہے، تو اس کے بعد ان مقدر ہوگا، اور توتیا یہ منصوب ہے اس ان مقدر ہونے کی وجہ سے۔ وبعد الواو العطف، 7ویں جگہ جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے اس واو عطف کے بعد اذا کان المعطوف علیہ اسم صریحا، جب معطوف علیہ کوئی اسم صریح ہو، جیسے اعجبنی قیامک وتخرجا، تو یہاں پر بھی وتخرجا جملہ فعلیہ کا عطف قیامک پر آ رہا ہے جو کہ اسم ہے مفرد ہے، تو جملے کا عطف مفرد پر لازم آ رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے واو عطف کے بعد ہم ان مقدر مان لیں گے، وان تخرج پڑھیں گے، تو یہ جملہ بتاویل مصدر کے ہو جائے گا، اور پھر مصدر کا عطف مصدر پر یہ ٹھیک ہوگا۔ جی یہ 7 جگہیں ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فعل مضارع منصوب سے متعلق پڑھا کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے 5 حرف ہیں، ان، لن، کے، اذن اور ان مقدرہ۔
پھر ہم نے پڑھا ان مقدرہ کے بارے میں کہ ان مقدرہ 7 جگہوں میں مقدر ہوتی ہے، حتیٰ کے بعد نمبر 2 لام کے بعد، نمبر 3 لام جہت کے بعد، نمبر 4 اس فا کے بعد جو 5 چیزوں کے جواب میں واقع ہو، اور اسی طرح نمبر 5 اس واو کے بعد جو چیزوں کے جواب میں واقع ہو، نمبر 6 اس او کے بعد جو الان یا الان کے معنی میں ہو، نمبر 7 واو عطف کے بعد جب معطوف علیہ اسم صریح ہو۔ تو عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے المضارع المنصوب کے عوامل سے متعلق پوچھوں گا، اور یہ آپ بتائیں گے کہ ان کتنی جگہوں میں مقدر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔